أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله صدق اللہ العظیم۔ آیت کا درمیان ہے، لیکن یہ آیت کا پچھلا حصہ پچھلی آیت کے ساتھ لگتا ہے، اور کل کے سبق کا لفظی ترجمہ بھی رہتا ہے، لہذا بات لمبی چلی جائے گی۔ حصہ تجوید۔ کل کے سبق میں 2-3 نئی باتیں ہم نے پڑھی تھی۔ باتیں تو شاید آپ نے پہلے پڑھی ہوئی تھی، لیکن ان کے نام نئے تھے آپ کے لیے۔ نمبر 1 ادغام، نمبر 2 اخفاء، نمبر 3 اظہار۔ ایک چیز آج ساتھ ملا لیتے ہیں، اقلاب۔ ایک اور چیز علماء کی اصطلاح میں بولی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں اقلاب۔ مشکل نہیں ہے، میں بتاؤں گا انشاءاللہ تو بات آسان ہو جائے گی۔ پہلے کل والا دوہرا لیتے ہیں۔ ادغام کہتے ہیں پورا غنہ کرنے کو۔ ادغام کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ پورا غنہ کرنا۔ نون مشدد اور میم مشدد پر ادغام ہوتا ہے، معنی کیا ہے؟ شد والا حرف نا ویسے بھی 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ جب 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے تو جو ایک دفعہ پچھلے حرف کے ساتھ اور دوبارہ سے خود سے، فرسٹ ٹائم پچھلے لیٹر کے ساتھ اور سیکنڈ ٹائم خود سے، اس کے اوپر جو زبر زیر پیش ہوتی ہے اس سے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن جو پہلی دفعہ پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر جو آواز نکلتی ہے وہ دونوں حرفوں کی آواز نکلتی ہے۔ جب پچھلے حرف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو دوسرے حرف کی زبر زیر نہیں پڑھتے، لیکن اس کی آواز نکلتی ہے، اس حرف کی، زبر زیر کی نہیں، اس حرف کی آواز نکلتی ہے۔ حمزہ نون زیر ان، اب یہاں حمزہ کی آواز بھی ہے اور نون کی آواز بھی ہے۔ یہ جو کمبینیشن بنایا جاتا ہے، کمبائن کیا جاتا ہے، آپس میں جوڑا جاتا ہے ان کو، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ یہ جب ناک میں لے کے جایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کسی چیز کا آپس میں ادغام کر دینا، ملا دینا۔ تھوڑا آسان کر لیں اس کو، پورا غنہ کرنا، نون مشدد پر پورا غنہ کرنا۔ جب نون مشدد کہہ دیا تو اتنا سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ نون ہے، اس کو برشاتا ہے، یہ پچھلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا۔ ایسے ہی میم کے اندر بھی ہے، وہاں نون مشدد اور میم مشدد میں ادغام ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ پورا غنہ ہوتا ہے۔ اور پورا غنہ کہاں سے ہوتا ہے؟ ناک سے ہوتا ہے۔ اخفاء، اخفاء کے اندر کہتے ہیں کہ وہاں پر پوری طرح سے ملاپ نہیں ہوتا، وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، کمبائن کیا جاتا ہے، وہ پوری طرح کچھ ہوتا ہے، اور غنہ بھی ہاف ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا نا، اخفاء کہتے ہیں آدھے غنے کو۔ تو کیا معنی ہے کہ حمزہ نون زیر ان، اب یہاں پر نون کی آواز زیادہ نہیں آئے گی، اور غنہ بھی پورا ناک میں نہیں کریں گے، غنہ بھی آدھا منہ میں آدھا ناک میں۔ آج کے سبق میں اس کی مثال ہے تنسا، فلا تن، اب یہاں تن نہیں کریں گے، فلا تنسا، آدھا منہ میں سے آدھا ناک میں سے۔ اظہار کہتے ہیں دونوں کو الگ الگ ظاہر کر کے پڑھنا، ہر حرف کو۔ اقلاب، یہ بھی بہت آسان ہے، بعض دفعہ حرف بدل جاتے، اقلاب کہتے ہیں بدل دینا، تبدیل کر دینا، بعض حرف بدل جاتے ہیں۔ یہ 2 جگہوں پر ہی زیادہ تر ہوتا ہے، بلکہ ایک جگہ پر ہی زیادہ ہوتا ہے، با پر۔ با سے پہلے نون آ جائے اور نون مشدد ہو تو با کو میم سے بدل دیتے ہیں۔ کلا لیم، اب میم تو ہے نہیں ہے یہاں، لیم بدلنا۔ کھولیں ذرا سارے سورہ ویل لکل ہمزہ لمزہ، سورہ ہمزہ کھولیں ذرا، دیکھ کے سمجھیں گے تو بات ذرا سمجھ آئے گی۔
چوتھی آیت ہے کلا لیمبذن، یہاں پر چھوٹا سا میم میرے قرآن پہ ڈالا ہوا ہے، وہ الگ سے سمجھنے کے لیے ڈالا گیا ہے، مگر نہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اصل میں لفظ ہے لام یا نون با زال، لیکن پڑھتے ہوئے میم بھی پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں وہ اخلاق کا قاعدہ لگتا ہے۔ نون کے بعد با آ رہا ہے تو لہٰذا اس کو میم کے ساتھ بدل کر غنہ کریں گے تو کل نون نہیں پڑھیں گے، نون ساکن ہے، نون نہیں پڑھیں گے تو غنہ کریں گے، میم پڑھیں گے۔ کلا لیمبذن، اب یہاں اقلاب کا قاعدہ لگ رہا ہے، تو یہ اتنا زیادہ قرآن میں ہے بھی نہیں ہے۔ تعریف بالکل صحیح ہے، میں تعریفیں کتابوں کی اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ آپ کے لیے یاد کرنا مشکل کہیں نہ ہو جائے اور پریشانی میں نہ پڑ جائے، لیکن اگر تعریف یاد ہو تو بہت اچھا۔ انہیں کتابوں کو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ مولانا اظہار احمد تھانوی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے خلاصۃ التجوید، میں اکثر اس کو دیکھتا ہوں، لیکن اس کتاب کے حرف بحرف میں آپ کو پڑھانا شروع کر تو ہم نے وہ پڑھی بھی ہے، پڑھاتے ہوئے بھی میرے خیال سے 7-8 سال ہو گئے ہیں۔ یہ پڑھتے ہیں جو ویکینڈ والے، ان کو جب ہم پڑھاتے ہیں تو پھر کتاب پڑھاتے ہیں، لیکن آپ چونکہ سارے بڑی عمر والے ہیں تو اگر کتاب کے الفاظ رٹرانے شروع کر دیں تو میرے خیال سے بات بہت مشکل ہو جائے گی، تو لہٰذا میری کوشش ہوتی ہے کہ بات بالکل ریڈی والے کو بھی سمجھ آنی چاہیے۔ جو ٹماٹر بیچنے والا ہے کچھ بھی نہیں پڑھا اس کو بھی بات سمجھ آنی چاہیے، میری کوشش یہ ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ بہت کم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نون پتنی، اس کو بھی آپ اگنور کر دیں، بس صرف سن لیں۔ نون پتنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دال کو جب لام کے ساتھ ملاتے ہیں تو ڈائریکٹ نہیں ملا سکتے، اس کو اقلاب نہیں کہتے، لیکن وہاں بھی لام کام بدل جاتا ہے، وہاں نون لے آتے ہیں۔ سب سے آسان مثال اس کی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہاں احد اللہ الصمد نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھتے ہیں جی؟ احد اللہ الصمد۔ کیوں؟ کہ دال اور لام آپس میں لڑتے ہیں، مل نہیں سکتے، آپس میں جڑتے نہیں ہیں۔ اقلاب کہتے ہیں حرف کو بدل دینا، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو اس کو میم کے ساتھ تبدیل کر دیے جاتا ہے۔ کلا لیمبذن، سمجھ آ گیا جی؟ گلزار صاحب سمجھ آیا؟ اللہ عزت عطا فرمائے۔ بعض پڑھے لکھے بھی درس میں بیٹھتے ہیں، آسان لفظوں میں پڑھے لکھے آدمی کو بھی بات سمجھ آ جاتی ہے۔ ہماری یہ سعادت ہے کہ ہماری مسجد میں زیادہ تر علماء کرام نماز بھی پڑھتے ہیں، جڑتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، درس میں بھی ماشاءاللہ علماء کرام موجود ہیں۔ میں ان کو دیکھ کے درس دوں تو باقیوں کو سمجھ نہیں آئے، لیکن باقیوں کو دیکھ کے درس دوں تو ان کو سمجھ آ جائے گی۔ تو لہٰذا میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت آسان لفظوں میں، یہ جو میں ترجمہ کرتا ہوں نا، یہ ترجمہ اگر اردو ترجمے یہاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں بعض، یہ ترجمہ یہاں ان اردو تراجم پہ نہیں لکھا ہوا، جو ترجمہ میں کرتا ہوں وہ یہاں نہیں لکھا ہوا۔ علماء کی یہ کوشش ہوتی ہے، ان کا طریقہ کار ہے کہ وہ گرامر کے اعتبار سے ترجمہ کرتے ہیں، اور میں ترجمہ آپ کے ساتھ گرامر کے اعتبار سے نہیں کرتا ہوں، میں سلیس اردو میں ترجمہ کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے۔ آسان کہہ لیں، سلیس کو بھی چھوڑتے ہیں، سلیس بھی لفظ مشکل ہے، خوشی صاحب نے مزید آسان لفظ استعمال کر دیا، آسان اردو۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ مکمل جملہ ہو جو آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تجوید کے لحاظ سے سمجھ آ گیا جی؟ ترجمہ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اللہ آپ کو ایسے پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ اللہ آپ کو ایسے پڑھائیں گے جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہیں گے، مگر جو اللہ چاہیں گے۔ لفظی ترجمہ سنقرئک، سین بمانا ان قریب، سین کا بھی ایک ترجمہ ہے، سین کا بھی ایک ترجمہ ہے۔ قرآن کے ترجمے میں اردو تراجم میں لکھا ہوگا ان قریب، کیا لفظ لکھا ہوگا جی؟ ان قریب۔ نقرئک، ہم آپ کو پڑھائیں گے
آپ کو کس کا ترجمہ ہے؟ کاف کا، وگرنہ لفظ ہے نقرئ، ہم پڑھائیں گے کا آپ کو، فلا یہ فا الگ ہے اور لام الگ ہے. فا کے بارے میں کل بھی بتایا تھا نا، یہ بعض دفعہ تھوڑی سی تاخیر کے لیے آتے ہیں. فلا نہیں، سوری فا پس، اردو ترجمے میں لکھا ہوا آپ کو ملے گا، پس لا نہیں، تنسا آپ بھولیں گے. تنسا فعل ہے، مخاطب کا صیغہ ہے، مطلب تو بھول جا، پیچھے نفی ہے، لا ہے، تو نہیں بھولے گا. سنقرئک فلا تنسا، ان قریب ہم تجھے پڑھائیں گے اور تو نہیں بھولے گا. الا مگر، یہ حروف استثناء میں سے ہے، ما شاء اللہ، ما وہ چیز، شاء اللہ جو اللہ چاہیں گے. ویسے بھی ماشاء اللہ کہتے ہیں نا، ماشاء اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جو اللہ نے چاہا. اچھا، دعا میں بعض دفعہ ماضی کے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. دعا ہوتی ہے کس کے لیے؟ آنے والے زمانے کے لیے. لفظ کون سے استعمال کیے جاتے ہیں؟ ماضی کے. جیسے یہ ماشاء اللہ، شاہ کی جگہ یہاں پر حقیقت میں ہونا چاہیے یشاء، لیکن لفظ کیا ہے جی؟ شاہ، ماضی کا ہے. یہ دعا میں ایک عرب کا طریقہ ہے، یہ عرب کا ایک رواج تھا کہ وہ دعا کرتے وقت گزشتہ زمانے کے الفاظ لاتے تھے. گویا یقیناً یہ کام ایسا ہے کہ گویا ہو چکا، اللہ کر دے گے. اپنے یقین کی بنیاد پر وہ ایسا کیا کرتے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی ایک تو اور قاعدے ہیں، لیکن وہ گرامر کے اعتبار سے مشکل ہو جائے گی بات آپ کے لیے، تو بس اتنے کے لیے کافی ہے. پچھلا لفظی ترجمہ جو کل ہم نے نہیں پڑھا تھا، سبح اسم ربک الاعلی، سبح بمعنی تسبیح کرنا. مجھے اشارہ دینا ہے تسبیح سے کیا مراد ہے، میں بتاؤں گا. یہ غلط فہمی آج کل ہم میں پائی جاتی ہے. اسم بمعنی نام، ربک آپ کا رب، الاعلی بلند و بالا برتر. تسبیح بیان کیجئے اپنے عالیشان رب کے نام کی. الذی خلق فسوی، وہ ذات جس نے پیدا کیا، فسوی پھر برابر کیا. الذی وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا، فسوی کہتے ہیں برابر کرنا، ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھیک کرنا. والذی قدر فہدی، اور وہ ذات فہدی، قدر ایک خاص اندازے سے اللہ نے، تقدیر کے اوپر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، قدر، قدر تقدیر کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں ایک خاص اندازے کے مطابق اللہ نے ہر کسی کو پیدا، جو بھی مخلوق میں ہے اللہ نے ہر ایک کو، ہر کسی کو ایک خاص اندازے سے بنایا ہے. پھر فہدی، ہر ایک کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، ہر ایک کو کام دکھایا ہے، ہر ایک کو راستہ بتلایا ہے کہ یہ کام کرنا ہے. فہدی کہتے ہیں راستہ دکھلانا. والذی اخرج المرعی، وہ ذات جس نے نکالا. اخرج کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ نکالنا. مرعی کہتے ہیں چراگاہوں کو. ویسے مرعی کا لفظ کیا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ چراگاہوں، چراگاہ کو کہتے ہیں مرعی، جہاں جانور چرتے ہیں. ہم نے ترجمہ کیا اس کا سبز چارہ. چراگاہ کے اندر وہی ہوتا ہے، اور چراگاہ کو چراگاہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں پر سبز چارہ ہوتا ہے. اللہ نے زمین میں سے اس چراگاہ کو پیدا فرمایا، اس چراگاہ کو اللہ نے زمین میں سے پیدا فرمایا. فجعلہ غثاء احوا، پھر اللہ نے اس کو بنا دیا غثاء. غثاء کہتے ہیں بہتے ہوئے پانی میں جو تن کے گل سڑ کے اوپر آ جاتے ہیں نا، عربی میں ان کو غثاء کہتے ہیں. جو ذرات عموماً وہ گھاس پوسی ہوتا ہے نا، جو گل سڑ کے اوپر آ جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ غثاء. جو تازی گھاس ہوتی ہے وہ ترتی نہیں ہے، ہمیشہ وہ بیٹھ جاتی ہے پانی کے نیچے، جب گل سڑ جاتی ہے تو اوپر آ جاتی ہے. احوا حوت سے مشتق ہے، اور حوت کہتے ہیں سبزی کے اندر نا، پالک ہے نا، پالک دیکھتے ہیں نا سارے آج کل ہمارے بازاروں میں بکتی ہے، تو پالک کی وہ جو گڈی ہوتی ہے یا دستہ ہوتا ہے، اس کو لایا جائے تو اس میں بعض دانے کالے نکلتے ہیں. تو سبزے میں جو وہ کالا نکلتا ہے نا دانا، وہ جو گھاس کا ہے، جو بھی چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں حوت. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حوت. تو کل میں نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ فجعلہ غثاء احوا، پھر اللہ نے اس کو کالا بھوسا بنا دیا. پانی کے اوپر جو تیرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے جی؟
صحیح ہوتا ہے. ترجمہ سمجھ آ گیا سب کو؟ حصہ تفسیر. سبح تسبیح بیان کرنا. تسبیح بیان کرنے کا کیا معنی ہے جی؟ ہمارے ہاں صرف الفاظ کے رٹنے کو تسبیح کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے. بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کو رٹنے سے بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ یا تو قرآن کے الفاظ ہوتے ہیں یا اللہ کے ناموں میں سے ہوتے ہیں، تو ان کو رٹنے سے بھی کیا ملتی ہے؟ ثواب ملتا ہے. لیکن بعض الفاظ وہ ہیں جن کا عمل کے ساتھ دخل لازمی ہوتا ہے، وہ عمل میں داخل ہوتے ہیں. مثلا دعا ہے کوئی، یا اور آسان سمجھنا چاہتے ہیں تو استغفار ہے. اب منہ سے استغفار کر رہے، جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ بھی بول رہا ہے منہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ. اس استغفر اللہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. استغفر اللہ کا معنی ہے میں توبہ کرتا ہوں. اور توبہ کرنے کا کیا معنی ہے؟ مثال دے دیتے نا، مثالوں سے باتیں زیادہ سمجھ آتی ہیں. والد صاحب نے کہا بیٹا باہر نہیں جانا، باہر گیا تو تیری خیر نہیں ہے. کہتا ابا جی ٹھیک ہے میں باہر نہیں جاتا ہوں. ابا جی ٹھیک ہے میں باہر، یہ کہتا جا رہا ہے. گیٹ کھولا اور باہر نکل گیا. گیٹ کھولا اور یہ منہ سے جملہ کہہ رہا ہے، اس کا فائدہ ہے کوئی؟ استغفار کا معنی ہے توبہ کرنا. تو جس فعل سے توبہ کر رہے ہیں نا، اس سے رک جانا، اس سے گناہ سے توبہ کر رہے ہیں، مثلا جھوٹ بولنے سے توبہ کر رہے ہیں تو جھوٹ سے رک کر یہ تسبیح بیان کی جائے استغفار. ہاں توبہ ٹوٹتی ہے، بے شک بار بار ٹوٹے، لیکن ایک دفعہ عزم کرے نا یار یہ نہیں بولوں گا، تبھی جو اللہ اس بات کے اوپر ہمیں ہمت عطا فرما دیں گے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں. یہ جھوٹ والی ایک مثال ہے، باقی بہت ساری مثالیں گناہوں کے اوپر بن سکتی ہیں. تو جو جس گناہ میں مبتلا ہے اس گناہ کو ذہن میں رکھ کر کے نا پھر استغفار پڑھے، یا اللہ یہ میں گناہ میں کر رہا ہوں، آج پکی نیت کرتا ہوں کہ یہ گناہ نہیں کروں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. ربی من کل ذنب نہیں پڑھتے ہو، صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہمارے یہاں توبہ کا ایک اور ہی ٹرینڈ چل پڑا ہے، استغفار بھی پڑھی جاؤ اور سود بھی کھائی جاؤ، استغفار بھی پڑھی جاؤ تو جھوٹ بھی بولی جاؤ، استغفار بھی پڑھی جاؤ تو دکاندار ساڑھے ماشاء اللہ کم بھی تو لی جاؤ. استغفار نہیں ہے یہ، خاموش فتویٰ لگا بولی فتویٰ لگا دیں گے لہذا میں خاموش ہوں. سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو. عبداللہ 5 عبداللہ ہیں، 4 عبداللہ کا قول یہ ہے کہ اپنے رب کی یہ جب آیت تلاوت کی جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن زبیر، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ یہ جب آیت تلاوت کی جائے تو مستحب یہ ہے کہ کیا پڑھا جائے جی؟ سبحان ربی الاعلیٰ نماز کے علاوہ. الذی خلق فسوی، اس کی بات کل گزر چکی. والذی قدر فہدی، یہ بھی تفسیر کل گزر چکی ہے. اللہ کی صفات بیان ہوئی ہیں. والذی اخرج المرعی، اللہ نے چوپاؤں کے لیے پیدا فرمایا چارے کو. سائنسز کی بنیاد بھی قرآن ہے، علوم کی بنیاد بھی قرآن ہے. یہاں بات اللہ کر رہے ہیں سنقرئک فلا تنسى، سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29. وہاں پر آپ پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ نے دیا کہ آپ جلدی نہ فرمائیں، میرے محبوب آپ جلدی نہ کریں. ہم جو آپ کو پڑھائیں گے وہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. ہم آپ کو جو پڑھائیں گے وہ آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم جمع کر دیں گے اور وہ قرآن بنے گا، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کیا ہے؟ یہاں فقط اتنا ہے کہ سنقرئک فلا تنسى. اس کے اندر آج کی دنیا میں بہت سارے شبہات دور ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ آیت ہے نا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لیکن شیطان آپ کے ذہن میں یہ سوال ڈال سکتا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا، ابتدائی اسلام تھی، تو صحابہ بھی تھوڑے سے تھے اور پڑھے لکھے لوگ بھی تھوڑے تھے، مطلب جو لکھائی کرنے والے لوگ تھے. اس زمانے میں لکھنے کے لیے کاغذ تو تھا نہیں کہ رائٹنگ اسکلز آپ کسی کو آتی ہوں لکھ لیا فوراً، ایسا تو تھا نہیں. چمڑے پہ لکھا جاتا تھا، پتھروں پہ لکھا جاتا تھا، پتوں پہ لکھا جاتا تھا، جو چیز میسر ہوتی تھی، کپڑے میسر ہوئے اس پہ لکھ لیا. تو لکھا تو گیا نہیں، تو پتہ نہیں کتنی آیات ایسی ہیں جو
اللہ نے نازل فرمائی تو وہ ختم ہو گئی، بھول گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس شبہ کا جواب دے دیا کہ ایسا نہیں ہے، یہ کسی انسان کی کتاب تو ہے نہیں ہے کہ کوئی انسان پڑھا رہا ہے اور سال 2 سال بعد ختم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پڑھانے والا میں ہوں، سنقرئک فلا تنسا۔ میں کہا کرتا ہوں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہنا کہ آپ ان پڑھ تھے، یہ درست نہیں ہے، آپ ان پڑھ تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پڑھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کس سے پڑھا جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استاد کون ہے؟ استاد افضل ہوتا ہے، شاگرد مفضول ہوتا ہے۔ مفضول مطلب کیا کہیں گے جی آپ زبان میں؟ کیٹیگری کے اندر نیچے آتے ہیں، استاد اوپر ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کائنات میں انسان ہے، کسی میں صلاحیت تھی کہ وہ نبی کا استاد بنتا صلی اللہ علیہ وسلم؟ لہٰذا استاد اللہ خود بنے۔ اللہ فرماتے ہیں میں پڑھا رہا ہوں، سنقرئک، اور جو میں پڑھا دوں گا نا وہ ایسا نہیں ہے کہ کل آپ بھول جائیں گے، فلا تنسا، وہ بھولیں گے نہیں۔ تو لہذا قرآن میں جو ہے وہ ہر آیت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھول کے کوئی آیت لکھوا دیں جو حقیقت میں نازل نہ ہوئی ہو۔ اللہ فرماتے فلا تنسا، آپ کریں بھی تو میں ایسا ہونے نہیں دیتا۔ ہاں بعض آیات ایسی ہے کہ وہ میں نازل کروں گا، آپ کو بھلا بھی دوں گا، الا ماشاء اللہ۔ ایسا ہوا ہے، اللہ نے آیات نازل فرمائی، پھر آیات کو نازل کرنے کے بعد ان کی تلاوت منسوخ کر دی۔ بعض دفعہ ایسے ہوا کہ اللہ نے آیات نازل فرمائی، ان کا حکم بھی منسوخ کر دیا، تلاوت بھی منسوخ کر دی۔ لیکن یہ کس نے کیا جی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ اس وقت تھا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہونے کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب یہ شبہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ قرآن میں کوئی آیت ایکسٹرا آ گئی ہے جی، یا قرآن کا کوئی پارا کوئی جانور کھا گیا، کوئی سورت کوئی بکری کھا گئی ہے، کوئی حصہ قرآن کا کسی انسان نے، کسی صحابی نے جان بوجھ کر قرآن میں شامل نہیں ہونے دیا۔ ایسا ممکن پاسبل ہی نہیں رہا۔ تو اللہ کہتے ہیں میری ڈیوٹی ہے، سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء، جو ہم پڑھائیں گے وہ آپ کو ایسا ازبر ہوگا کہ کائنات میں جب تک کائنات باقی ہے میں نے قرآن رکھنا ہے، تب تک وہ قرآن کا حصہ رہے گا۔ جب میں قرآن ختم کر دوں گا تو ختم ہو جائے گا۔ ہاں اللہ فرماتے ہیں جن آیات کو میں ختم کر دوں گا وہ ختم ہو جائیں گی۔ سورۃ النور کے اندر ایک آیت نازل ہوئی تھی، اللہ بہتر جانتے ہیں، واللہ عالم، لیکن بڑی کتابوں میں یہ آیت موجود ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا، نہیں، الشیخۃ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما ایدیہما نکالا من اللہ، کہ جب کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو ان کو رجم کر دو۔ لیکن اب یہ آیت قرآن کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ حکم باقی ہے۔ یہ آیت حدیث میں ملے گی، تاریخ میں ملے گی، بڑی فقہا کی کتابوں میں مفسرین نے اس کو لکھا ہے، لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ نے ختم فرما دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی، آپ کے زمانے کے بعد اسی زمانے میں دوسری آیت نازل ہو گئی تھی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، الشیخۃ والشیخۃ والی آیت کی جگہ یہ آیت اللہ رب العالمین نے۔ بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ حکم رہتا ہے، آیت چلی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں۔ تو لہٰذا آج کے زمانے میں اگر کوئی قرآن کے اندر وسوسہ پیدا کرنے کی کوشش کرے تو سمجھ لینا کہ شیطان ہے اور شیطانی چال ہے۔ باقی قرآن کی ذمہ داری اللہ نے اٹھا لی ہے، اس میں نہ تو اضافہ ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جائیں اور بھولے سے کسی آیت کو قرآن کا حصہ بنا دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوئی ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول جائیں۔ بہت 3 سوال بہت سارے گردش کرتے ہیں، میں سوال نہیں دہراتا ہوں، آپ میں سے اکثر وہ سوال نہیں پتا، کسی اکا دکا کو پتا ہوئے تو مجھے بعد میں پوچھ لینا، جواب دے دیتا ہوں۔ جادو کے زمانے میں بھی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کچھ بھولے ہوئے ہو۔ آپ سے پر جادو ہوا تھا، آپ سے پر جادو، اور آج کل کے جو ڈرامے باز کہتے ہیں نا کہ فلاں کے اوپر بھی جادو ہو گیا ہے، ان کے پاس جو بھی چلا جائے اس کو جادو ہی ہوتا ہے۔
یہ جو تویز بیچنے والے ہیں نا، ان کے پاس جو بھی چلا جائے اس کو جادو ہی ہوتا ہے. بھئی ایسا نہیں ہے. جادو سب سے پہلے دماغ پہ اثر کرتا ہے. یخیل الیہما. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے جادو کا عروج کب تھا جی؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں. وہ جب عصا والا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا، وہاں یہ نہیں کہا کہ حقیقت میں وہ عصا بن جاتا تھا، سانپ بن جاتا تھا. ایسا نہیں ہے. اللہ نے کہا تخیلات یہ تھے، لگتا یہ تھا کہ یہ سانپ ہے، اژدہا ہے. حقیقت ایسا نہیں تھی. تو جادو میں سب سے زیادہ متاثر پہلے دماغ ہوتا ہے. یہ جو فراڈی بیٹھے نا آج کل تویز بیچنے والے، لفظ سخت ہو گیا نا، لفظ سخت ہو گیا، لیکن مجھے امید ہے کہ جو ویڈیو والے ہی کاٹ دیں گے، ویڈیو والے ہی کاٹ دیں گے. تو یہ جو تویز بیچنے والے بیٹھے ہیں نا، یہ ہر کسی کو کہہ رہے ہیں تیرے اوپر بھی جادو ہے، تیرے اوپر بھی جادو ہے. بھائی ایسے نہیں ہے. جادو ہر ایک کے بار نہیں ہوتا. جادو کی پہلی علامت ہے کہ دماغ معوف ہو جاتا ہے. دوسری علامت یہ ہے کہ موٹا گوشت کبھی ہضم نہیں ہوتا. پتہ نہیں کدھر چلا دیا مجھے، نیا موضوع کھل گیا، نیا موضوع کھل گیا، بات اپنی طرف لے کے آتے ہیں. بات کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے، لیکن جادو کے زمانے میں قرآن کی کوئی آیت بھولے نہیں ہے. وہ 18ویں پارے میں بھی تذکرہ آئے گا، وہاں پر بھی سورہ حج میں بھی اس کا تذکرہ آ جائے گا. لیکن یہاں بھی اللہ نے اس کا اضافہ فرما دیا. یہ 2-3 سوال گردش کرتے ہیں، میں نے اس کے لیے صرف جواب دے دیا، سوال کی ضرورت نہیں ہے. سنقرئک، سوال اس لیے نہیں دہرا رہا ہوں نا کہ عیب کی کو بیان کرنا بھی اس کی تشہیر ہے. جنہیں جانتا ہی کوئی نہیں ہے ان کا نام لے کر تذکرہ کرنا کہ فلاں نے سوال کیے ہیں، ہمارے یہاں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس سوال کی بھی کوئی اہمیت اللہ نے کہہ دیا نا، سنقرئک فلا تنسى. اللہ جب اوپر نگرانی کر رہے تھے خود، تو نیچے کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے زمانے میں بھی کوئی آیت نہیں بھولے. تو جب جادو کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کوئی آیت نہیں بھولنے دی، تو تندرستی کے زمانے میں کیسے بھول سکتے ہیں؟ امید ہے آپ کی سمجھ شریف میں بات آ گئی ہوگی. اگلے سبق میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے اور مزید